بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، باب نمبر 47۔ مسجد میں داخل ہونے اور دوسرے کاموں میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے دائیں پاؤں اور نکلتے وقت بائیں پاؤں سے ابتدا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 426۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہوتا اپنے تمام اچھے کاموں مثلاً طہارت حاصل کرنے، کنگھی کرنے اور جوتا پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ باب نمبر 48۔ زمانہ جاہلیت میں بنی ہوئی مشرکین کی قبریں اکھاڑ کر وہاں مساجد تعمیر کرنا۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ علاوہ ازیں قبروں پر نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، قبر سے بچو، قبر سے دور رہو، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز دہرانے کے متعلق نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 427۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی عادت تھی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی مرتا تو اس کی قبر پر مسجد اور تصویریں بنا لیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے۔ حدیث نمبر 428۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمر بن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا جو مدینے کی بالائی جانب واقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 شب قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف میں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور بنو نجار کے لوگوں کو بلا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنا یہ باغ ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ لیکن انہوں نے عرض کیا، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، ہم تو اس کی قیمت اللہ ہی سے لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا؟ وہاں مشرکوں کی قبریں، پرانے کھنڈرات اور کچھ کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں، کھنڈرات ہموار کر دیے گئے، کھجوروں کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے سامنے نصب کر دیا گیا۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور اس کی بندش پتھروں سے کی گئی تھی، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رجز پڑھتے ہوئے پتھر لانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت یہ رجز پڑھ رہے تھے، اے اللہ، بھلائی تو بس آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے تو مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ باب نمبر 49۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 429۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد نبی کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ باب نمبر 50۔ اونٹوں کی جگہوں پر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 430۔ حضرت نافع کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ مصنف لکھتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اونٹوں کی جگہ پر نماز پڑھنا درست نہیں، کیونکہ متعدد احادیث میں اس کی ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، اور
امام بخاری کی پیش کردہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اونٹ سامنے بیٹھا ہو اور اس سے کسی قسم کا خطرہ نہ ہو تو ایسے حالات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جن حدیث میں ممانعت آئی ہے وہاں یہ مقصود کہ اونٹ کھڑے ہوں اور ان کی طرف سے مستی میں آنے یا لات مارنے کا اندیشہ ہو تو اس سے نماز کا خشوع اور اطمینان غارت ہوگا، لہذا ایسے حالات میں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔